محمد تجمل علی خان گوشہ محل MLA جسے بی جے پی سے خارج کر دیا گیا ہے، بی جے پی سے برخاست ہو گیا ہے، وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہے۔ سابقہ میں بھی کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ ملعون MLA نے پھر ایک بار آج جہاں پر آئی لو محمد کے ایشو کو لے کر سارے ملک میں ہنگامہ ہے اور خاص کر اتر پردیش کے اندر نوجوانوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، ویسے حالات میں یہ مدھیہ پردیش کے ایک علاقے میں تقریر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کی ہے۔ اور شہر حیدرآباد میں شالی بنڈا اور دیگر پولیس اسٹیشنز میں مسلمانوں کی جانب سے اس کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی یہ شخص گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف شہر میں عوام کی جانب سے، نوجوانوں کی جانب سے، جسے جنریشن زیڈ کہا جائے، احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سابقہ میں بھی رات بھر 24 گھنٹے تک سڑکوں پر نوجوانوں نے جنریشن زیڈ کا احتجاج کیا، اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور PD ایکٹ کے تحت جیل میں ڈالا گیا تھا۔ پھر اب دوبارہ اس نے اس طریقے کی بیان بازی کی ہے اور اس کو لے کر شہر میں غصہ، ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ لیکن دوسرے جانب عوام کا یہ بھی سوال ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو جلسے رحمت العالمین منانے کے لیے سامنے آتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میلاد جلوس کے نام پر حکومتوں سے جا کر ملتے ہیں اور ریلیز نکالتے ہیں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کوتوال، خانقاہ کوتوالی کے افراد کہاں پر ہے؟ وہ مرکزی کمیٹی کے اراکین کہاں پر ہے؟ ہم بتائیں گے آپ کو۔ عوام کا یہی سوال ہے، ہم آپ کو کچھ تصاویر بتائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مرکزی میلاد کمیٹی کے اراکین ہیں۔ آج ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا ہے؟ عوام ان سے سوال کر رہی ہے کہ کہاں ہے آپ کی میلاد النبی کی وہ غیرت، سرکار کی وہ محبت، جہاں پر آپ حکومتوں کے سامنے جا کر درخواستیں دیتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پولیس کمشنر کے پاس پہنچ کر درخواستیں دی جا رہی ہے۔ تو دوسری جانب یہ ایک تصویر ہے جس میں چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے مرکزی کمیٹی کے اراکین درخواست دے رہے ہیں۔ تو آج ان کا ضمیر کہاں ہے؟ آج کیوں یہ حکومت سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس شخص کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیوں اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں؟ عوام کا یہ سوال ہے کہ کہاں ہے پتی پتی پھول یا رسول کہنے والے؟ کہاں ہے وہ جلوس کے افراد؟ کہاں ہے وہ ریلیز نکالنے والے افراد؟ آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو سب کے سب خاموش ہیں۔ بہرحال جب کبھی بھی چاہے یہ شخص ہو یا پھر کوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا ان کے شہر میں پہنچ کر نافرمانی کرنا، وہ اپنے عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ بی جے پی کے رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، پارٹی سے ٹوٹ چکے ہیں، درخت سے الگ ہو چکے ہیں، انفرادی شخصیت بن چکے ہیں۔ ایک اور چہرہ ہم بتائیں گے آپ کو، بی جے پی کا برانڈ چہرہ، مرکزی وزیر رہی، راہل گاندھی کو امیٹھی سے ہرائی اور بے باک بولنے والی، پارلیمنٹ میں کوئی بے لگام تقاریر کرتے ہوئے کانگریس اور گاندھی خاندان کے خلاف بے باکی سے تقاریر کرنے والی سمرتی ایرانی، جو ٹیلی ویژن کی دنیا سے پارلیمنٹ تک پہنچ گئی، اور جب پارلیمنٹ سے جب انہیں بحیثیت مرکزی وزیر اقلیتی حج کمیٹی کا بنا کر سعودی عرب بھیجا گیا تو یہ بضد کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر پہنچی، جس کو ساری دنیا میں مذمت کی گئی، سارے ہندوستان میں اس کی مذمت کی گئی۔ جب واپس آئی تو پارلیمنٹ بھی، منسٹری بھی گئی اور امیٹھی سے کانگریس کے معمولی ورکر کے سامنے شکست کھائی اور پھر بیک ٹو پویلین ٹیلی ویژن کے سیریلوں پر آ چکی ہے۔ اور اب ہم آپ کو ایک تصویر بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے ریمپ پر ساڑی پہن کر مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ ان کا حال ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر پہنچنے کی گستاخی کرنے کا۔
ایک دوسرا اور ایک واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ہے کمشنر آف پولیس سابقہ سی وی آنند، جو شہر کے کوتوال رہے. 2 سال انہوں نے جلسے رحمت العالمین کے جلوس کو آگے بڑھانے کی تاریخوں کے لیے راغب کیا، مرکزی کمیٹی کے اراکین کو رضامند کیا اور جلوس کی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے جشن میلاد النبی کو ملتوی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا سنبھالنا، شہر کے حالات کو قابو میں کرنا، 2 الگ الگ مذاہب کے جلوسوں کو نکالنا یا ان پر قابو کرنا انہی کی ذمہ داری تھی. یہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا کیڈر رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس جلوس کو تاریخ میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. اور آج وہ سیکریٹریٹ کے اندر موجود ہیں بحیثیت پرنسپل ہوم سیکریٹری، اور ڈی جی پی کے عہدے تک ان کا نام آیا تھا. ان کو ترقی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی ترقی ڈی جی پی کے عہدے تک نہیں ہوئی، کیونکہ یہ 91 کیڈر کے تھے اور موجودہ شیوشا ریڈی صاحب 94 کیڈر کے ہیں. اس کے بعد یہ کمشنر کے عہدے سے بھی گئے، ڈی جی پی کا عہدہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا، اور یہ اب سیکریٹریٹ میں سول ڈریس میں بحیثیت پرنسپل ہوم سیکریٹری کام انجام دے رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ چاہے راجا سنگھ ہو، چاہے سمتری ایرانی ہو، چاہے سی وی آنند IPS آفیسر ہو، یا پھر مرکزی کمیٹی کے اراکین ہو، جب کبھی بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں گے تو ان کے نتائج بھی انہی کے طرح ہوئیں گے. یہ ہر ایک کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہمارے چینل سے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کہاں ہیں مرکزی کمیٹی کے اراکین، کیوں آگے نہیں آ رہے، کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جنریشن زیڈ کے احتجاج کا انتظار کر رہے ہیں.